اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنت جنت لی منزلا ولا مقیلا یا قاضی الحوائج الطالبین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی 21ویں دن کی دعا لے کر کے حاضر خدمت ہو رہا ہوں۔ آج میں آپ سب کو شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی جانب سے مولا کائنات کی شہادت کی تسلیت وقت کے امام کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی اس 21ویں دن کی دعا میں معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے قرار دے اپنی مرضی، اپنی رضاعت کا ذریعہ، راستہ۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَى سَبِيلًا۔ پروردگار ہمارے اوپر شیطان کو مسلط نہ ہونے دے، جس راستے سے شیطان ہم پہ مسلط ہوتا ہے اس راستے کو مسدود فرما، اور ہمارے لیے جنت کو منزل اور دار سکون قرار دے۔ اے حاجت مندوں کی طلب کو پورا کرنے والے۔ ناظرین، شیطان سے دوری بہت ضروری ہے۔ کل جنت کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شیطان سے دوری جو ہے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے بھی اس موقع پہ ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان بے شک جو ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس سے بھی تم دشمنی کرو۔ قرآن نے دشمنی کو منع کیا ہے، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے، مگر ایک دشمن ایسا ہے جس سے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بھی دشمنی کرو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے دوست مت بنو۔ بدبخت ہے وہ انسان جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے۔ شیطان کو دوست بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کریں، شیطان جیسا کہے ویسا ہم کریں، جبکہ جو ہے قرآن نے کہا ہے کہ اے میرے بندو میری اطاعت کرو۔ دیکھیے ہم بندے خدا کے ہیں، جو جس کا بندہ ہوتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے بندے ہیں تو خدا کی اطاعت کریں گے، شیطان کے بندے ہیں تو شیطان کی اطاعت کریں گے۔ اگر ہم خدا کو دوست رکھتے ہیں تو خدا کی اتباع و پیروی کریں گے، اس کے فرامین پہ عمل کریں گے، اور اگر ہم شیطان کو دوست رکھتے ہیں تو شیطان کی اتباع و پیروی کریں گے، شیطان کے کہنے پہ چلیں گے۔ تو اگر ہم شیطان کو اپنا دشمن بنا لیں، اور جس طریقے سے شیطان ہمارا دشمن ہے ہم بھی اس کو شیطان کو دشمن بنا لیں، تو پھر جو ہے ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے اور اس کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے۔ وہ پھر آسانی سے ہم پہ تسلط اختیار نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس ماہ رمضان کی 21ویں دن کی دعا میں کہا جا رہا ہے کہ شیطان۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ان الشیطان انسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ ایسی دشمنی ہے کہ جس کے بارے میں شیطان نے خود اعلان کیا تھا کہ جس وقت مردود بارگاہ ہوا تھا تو اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا کہ پروردگار عالم تو ہم کو نکال رہا ہے، مگر یاد رکھ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ تو کہا کہ اگر جو پروردگار نے کہا جو میرے خاص بندے ہوں گے، متقی بندے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، اور اس روزے کے ذریعے سے ہم شیطان سے دوری اختیار کر سکتے ہیں، شیطان سے ہم بیزاری کر سکتے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ دشمنی شیطان نے بھی اعلان کر دیا، قرآن نے بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ جو ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب ہم جو شخص دشمن ہمارا ہوتا ہے، جو کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے، کیا ہم اس کے باتوں میں آتے ہیں؟ کیا ہم اس کے مکر و فریب میں آتے ہیں؟ ہم اس سے بچتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں، ہم اس سے چوکنا رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم کو نقصان پہنچا دے۔ مگر ایک بات میں اپنے سننے والے ناظرین کے لیے کہوں گا کہ جو دشمنی دنیا کی ہوتی ہے وہ دنیا تک رہتی ہے، مگر شیطان کی دشمنی دنیا تک نہیں ہے۔ شیطان ہماری آخرت کا دشمن ہے،
ہماری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کو لے کر کے جہنم میں جائیں، ہم کیوں اکیلے جہنم میں جائیں۔ تو ناظرین، سب سے ضروری ہے کہ شیطان سے ہم بچیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں ابلیس نے دنیا میں پھندے نصب کیے ہیں۔ دیکھیے جو ہے شیطان نے دنیا میں اپنی جال بچھا دیا ہے، اب اس جال میں ہم کیسے بچتے ہیں؟ اس جال سے جگہ جگہ جو ہے شیطان نے اپنی جال کو بچھا کر کے رکھا ہے ہمارے لیے۔ اس جال سے ہم کو اپنے نفس کو ہم کو بچانا ہے۔ اگر ہم بچ گئے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اس جال کون سی جال ہے جو شیطان نے بچھا رکھا ہے؟ شیطان نے جو جال بچھا رکھا ہے وہ صرف جو ہے اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ جو ہے جس سے وہ صرف ہمارا شکار کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے حسد اور جو ہے دشمنی، عداوت، مکر و فریب، تکبر، ان سب کا جال جو ہے پھیلا رکھا ہے۔ ان سب جالوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو ہے مولا کائنات کی خدمت کی طرف سے جو ہے ان کی مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہکانے والے فطرے شیطان کے 3 ہیں، کہ جو 3 طریقے سے شیطان ہم کو بہکاتا ہے۔ پہلا فتنہ جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے وہ عورت کی محبت، کہ جس کو شیطان کی تلوار کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم کو شیطان بہکاتا ہے اور ہمارے ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے جو شیطان ہمیں جس کے ذریعے سے بہکاتا ہے وہ شراب خوری ہے، کہ جس کو جو ہے شیطان کی جال کہا جاتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے ہمیں پھنساتا ہے، کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو عقل و حواس جو ہے کھو دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو شیطان کی جال ہے جس کے ذریعے سے ہمیں پھنساتا ہے وہ ہے دولت کی محبت، دنیا کی محبت، جسے جو ہے شیطان کا تیر کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارا شکار کرتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک آخری حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں روزے کے متعلق، کہ کیا کریں ہم کہ جو ہے شیطان ہم سے دور رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ شیطان سے دوری اختیار کرنا، بچنا؟ جیسے قرآن نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن سے انسان دور رہتا ہے، کیا تم بھی شیطان سے دور رہنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہم بھی شیطان سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ جو ہے یہ چند چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر ان کو تم اپنا لوگے تو شیطان تم سے مشرق اور مغرب کے برابر کی دوری کے برابر تم سے دوری اختیار کرے گا۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے روزہ رکھو، کیونکہ روزہ جو ہے شیطان کے منہ کو کالا کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے، اور شیطان جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے دار سے شیطان جو ہے فرار اختیار کرتا ہے، کیونکہ روزہ انسان کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے صدقہ جو ہے شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ تو صدقہ دیا کرو ماہ رمضان میں، تو اس سے جو ہے شیطان جو ہے دور ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد راہ خدا میں محبت اور عمل صالح انجام دینا، اس سے جو ہے شیطان کی جو ہے پشت ٹوٹ جاتی ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر انسان جو ہے عمل صالح انجام دے تو اس سے جو ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہے رسول نے ارشاد فرمایا کہ استغفار، توبہ، یہ ماہ رمضان میں بہت ضروری ہے ناظرین، کیونکہ توبہ کرنے سے شیطان کی شہرت کٹ جاتی ہے، پھر شیطان نا امید ہو جاتا ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے توبہ کرنے سے بھی ورغلاتا ہے کہ توبہ مت کرو، ابھی تو بہت زندہ رہنا ہے، ابھی تو بہت حیات ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی سے توبہ کیوں کر لیتے ہو؟ کیونکہ انسان اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اس سے جو ہے شیطان کی شہرت کٹ جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی مختصر سی دعا 21ویں ماہ رمضان المبارک کی، کہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ نے جو ہے اس مختصر سے بیان کو پسند کیا ہوگا۔ لیجئے ناظرین، اب آپ کی خدمت میں جو ہے کل جو دعا بیان کی گئی تھی اس سے کچھ سوال و جواب جو ہے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ جو ہے علی نگر ٹی وی چینل کا یہ دستور رہا ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے کل کے جو دعا تھی ہماری اس سے جو ہے ہم سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ
رسول خدا نے ایک حدیث بیان کیا تھا جس کو میں نے پڑھا تھا، تو اس میں جنت میں جانے کے لیے آسان ترین راستہ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے آسان ترین راستہ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ متقی پرہیزگار لوگوں کا گھر کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے امام رضا علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی تھی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو کل کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، اور گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔